شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں، جو کہ توحید الوہیت، توحید عبودیت یا عبادت اور توحید اطاعت بھی کہلاتی ہے۔ اور اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم بندوں سے بھی توقعات رکھ بیٹھتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، ان سے امید لگا لیتے ہیں، ان سے ڈرتے بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان سے عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو بندوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کیا جا سکتا ہے، اور بندوں کے ساتھ یہ سب کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں یہ سب کچھ کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو ہم باری باری لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ بندوں سے کسی کام میں مدد طلب کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جہاں تک مدد طلب کرنے کا تعلق ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ کام جن میں مدد طلب کی جاتی ہے ان کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ کام ہے جن پر صرف اللہ قادر ہے، کوئی اور قدرت نہیں رکھتا، کوئی اور نہیں کر سکتا، تو ان کاموں میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز نہیں۔ جیسے گناہوں کو بخشنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی نہیں بخش سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، جیسا قرآن مجید میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح جہنم سے نجات دینا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ کسی کو ایمان کی توفیق دینا یا کسی نیک عمل کی توفیق دینا بندے نہیں دے سکتے، آپ جتنا بھی چاہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اسی طرح اولاد کی اصلاح کرنا پیغمبر بھی نہ کر سکے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی طرح کاموں کو آسان بنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ کام ہوتے ہیں جن پر مخلوق قادر ہے، جیسے کسی انسان کو پانی پلانا، سواری پہ سوار کرنے میں مدد دینا، کسی کا سامان اٹھا لینا۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمہارا کسی آدمی کی اس کے جانور کے متعلق مدد کرنا کہ اسے اس پر سوار کرا دو یا اس کی خاطر سواری پر اس کا سامان اٹھوا کر رکھ دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا بھی چاہیے، اور اس کام کے لیے دوسرے سے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی ہمارے دین نے ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی پر باہم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت آتی ہے سورۃ انفال میں، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی، یعنی مومنوں کی مدد سے۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کچھ کاموں میں انسانوں کی مدد لی جا سکتی ہے جن میں جس مدد پر وہ قادر ہوتے ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں، جو ان کی کیپیسٹی میں ہوتا ہے، جو ان کے اندر جو یعنی وہ کرنے کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں کسی سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ انسان کسی دوسرے انسان کے تعاون کے بغیر زندگی بسر کر سکے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ مثلاً اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ ہیں؟ مکینک کو بلائیں گے یا جائیں گے، مدد لیں گے اس سے مدد مانگیں گے؟ تو یہ تو گناہ ہو گیا، آپ نے کیوں مدد مانگ لی؟ کیوں مانگیں گے؟ ہی کین ڈو اٹ، اس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے کوئی گھر بنانا ہے
تو بلڈر سے مدد لیں گے، نقشہ بنانا ہے آرکیٹیکٹ سے مدد لیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ علم دیا ہے۔ اسی طرح آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر سے مدد لیں گے، دوا لیں گے، کوئی اس میں حرج ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو بنیادی اگر کانسیپٹ سمجھ آ جائے نا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، وہ بندے نہیں کر سکتے، اور بندوں کو ان کا اختیار بھی نہیں دیا گیا، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے، بندوں کے اندر رکھ دیے ہیں کہ وہ بندے بندے سے کام لیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، پڑھیے یہ آیت قرآن میں، تاکہ تم میں سے بعض سے کام لے سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے ذہن بنائے ہیں، مختلف طرح کے لوگوں کے مزاج ہیں، مختلف طرح کے علوم ہیں، کوئی کسی علم کا ماہر ہے، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اس سے اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبروں نے بھی مدد لی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن بندوں کو اللہ کی مدد بھی چاہیے، اور اس کے بعد کچھ کاموں میں بندوں کی مدد بھی چاہیے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کے کام میں مدد مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا اللہ کو مدد چاہیے تھی؟ نہیں، اللہ کے دین کے کام میں عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں، یہ مراد ہے۔ اسی طرح ہم سب کو بھی اللہ کے دین کی مدد کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ جیسے آتا ہے نا من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کارساز اور مددگار بن جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری، من کان للہ، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے کام سنوار دیتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کبھی اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو سامنے سیڑھیوں پر ایک آیت لگی ہوئی ہے جو میری فیوریٹ آیت ہے، اور اس کو ہر روز پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، یہ نہیں، ایک وہ دوسری، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد، وہ ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ یثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں دین پر استقامت عطا کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارے دین پر استقامت کیسے ہوگی، ہم ابھی تو یہاں آتے ہیں اور ہم دین پر چل رہے ہیں، جب اس ماحول سے دور ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی اللہ ہی مدد کرے گا، جب تک آپ اس کام کے ساتھ لگے رہیں گے، جڑے رہیں گے، اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ تو اسی طرح سورۃ توبہ میں آتا ہے اگر تم مدد نہیں کرو گے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یعنی صحابہ کو کہا گیا اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اس وقت بھی ساتھ دیا تھا جب وہ ثانی اثنین، وہ آتا ہے نا آیت میں کہ جو دو میں سے دوسرا تھا، یعنی وہ ہجرت کے موقع پر بھی اللہ نے مدد کی تھی۔ تو ایسی بہت سی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ انسانی استطاعت میں ہے، انسان کی بس میں ہے، ان کاموں میں انسانوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ واضح؟ یعنی مثلا کو بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں میں اٹھا سکتا ہوں، تو وہ آپ کو بلا سکتے ذرا آؤ میری مدد کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، مر رہا ہے، تو آپ اس سے کہیں گے اٹھو ذرا میرا سامان اٹھاؤ؟ نہیں کہیں گے نا، کیوں؟ اس کی طاقت ہی نہیں ہے۔ کسی بیمار شخص کو آپ نہیں کہیں گے، کسی کمزور شخص کو نہیں کہیں گے۔ انسانوں میں بھی پھر درجے ہیں، کچھ ہر انسان ہر کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان ایک فیلڈ کا بڑا ہی ماہر ہوتا ہے اور دوسرے فیلڈ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو کرنا ہی نہیں آتا۔ تو انسانوں کی لمٹس ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یفعل ما یرید، وہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کر، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام انسانی استطاعت میں نہیں ہے، انسانوں کی ہمت میں نہیں ہے، ان میں ان پہ مدد نہیں طلب کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟
جو شخص کچھ کر نہیں سکتا، کسی خاص فیلڈ کا مثلا ماہر نہیں، تو اس سے مثال کے طور پر کسی کو دل کا مرض ہے اور وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، تو کس کی غلطی ہے؟ اس کی غلطی ہے۔ اب کسی کے دانت میں تکلیف ہے تو وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو اسی کی غلطی ہے نا، اس کی چوائس غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اولاد دینا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے۔ اب آپ چلے جائیں پیر صاحب کے پاس تو یہ آپ نے غلط کام کیا، جی عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس جاب نہیں، آپ کسی بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہو جائے۔ کسی قبر والے کے پاس، یعنی حیرت کی بات ہے کہ زندہ کو چھوڑ کے مردہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دے، تو پھر غلطی کس کی ہے؟ اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ انسانوں میں سے بھی جس کے پاس آپ جاتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کر بھی دے۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے کسی بیماری میں، اس نے دوائی بھی لکھ دی اور آپ نے کھا بھی لی، کیا شفا ہو گئی؟ ضروری نہیں۔ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شفا دینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو الشافی، وہی ہے شافی، وہی ہے شفا دینے والا۔ ایک ہی ڈاکٹر ایک کو دوائی دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرے کو اسی بیماری میں دوا دیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ کہنا کہ میرے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، میرے بھائی کے ہاتھ میں بڑی شفا، یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے، یہ نہیں بولنا۔ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے فلاں کو بہت سمجھ دی ہے، اس کی تشخیص بہت اچھی ہے، ڈائگنوز بہت اچھا کرتا ہے، بیماری کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ کہنا اس کے ہاتھ میں شفا ہے، دس از رانگ، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بھی اس سے بھی بچے، وہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے، جس کے ذریعے سے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے فلاں کو ذریعہ بنا دیا میری مدد کا۔ جی شافی اللہ کی صفت بھی ہے، جی ہاں۔ اب مدد کا فلسفہ سمجھ آ گیا؟ کس سے لینی ہے مدد؟ اللہ سے لینی ہے۔ بندوں سے کون سی مدد لینی ہے؟ جس پہ بندے قادر ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن پر بندوں سے مدد لی بھی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ مدد کر سکے۔ کچھ تو فزیکل ورک ہوتا ہے نا، اس میں تو اٹھا کے ادھر سے ادھر۔ اچھا ایک اور یہ کہ بعض اوقات کسی کے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے پھر بھی وہ نہیں کر پاتا۔ مثلا آپ کو شدید ضرورت پڑ گئی، آپ کے اوپر قرضہ آ گیا، کوئی مشکل آ گئی، آپ کسی مالدار بہن بھائی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا میری مدد کرو، میرا قرضہ اتروا دو، دے گی؟ ہو سکتا ہے مدد کر دے، ہو سکتا ہے۔ کب کرے گی؟ جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا، اور جب اللہ نہیں ڈالے گا نا، تو آپ کا قریب سے قریب انسان، امیر سے امیر انسان، ریسورسفل، ہر سب کچھ رکھنے والا، ککھ بھی نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کرواتا ہے۔ تو اس لیے الٹیمیٹلی شکر گزاری اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندوں کا بھی شکر گزار ہونے کے لیے کہا ہے، وَلَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ۔ تو جب کسی بندے کی طرف سے بھی خیر آئے تو دل میں یہی رکھا کریں کہ اللہ نے اس کو بھیجا میری مدد کے لیے، اللہ نے کیا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے میں، دل کی گہرائیوں میں یہی بات ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ ہم سارا کریڈٹ بندوں کو دے دیتے ہیں، اور پھر یہیں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہم بندوں کو اتنا اونچا چڑھا دیتے ہیں، ایسی شخصیت پرستی کرتے ہیں کہ بس یہی برکت کا باعث ہیں اور انہی کے ہاتھ میں ساری خیر اور بھلائی ہے، یہاں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یہ سوچنا بند کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو ذریعہ بنایا ہے خیر و برکت کا۔ جی ہاں، اللہ کے اذن سے، بالکل۔ یعنی انسان کی مدد اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، ورنہ وہ کسی کو پوٹی کوڑی نہ دے، کسی کے لیے کچھ بھی نہ کرے۔ اللہ ہی دلوں کو مسخر کرتا ہے، اللہ ہی دلوں میں خیال ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا اچانک آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے، چلو میں فلاں کو کال کر لیتی ہوں، اس کا حال پوچھ لیتی ہوں اور اس کو فلانا مشورہ دے دیتی ہوں۔ یہ کہاں سے بیٹھے بٹھائے آپ کو سب کچھ؟ اللہ نے آپ کے لیے نیکی لکھ دی، اللہ نے آپ کے لیے رستہ ہموار کر دیا۔
اور آپ نے وہ کر لیا، ٹھیک ہے. ہاں اچھا، اب یہ جب عقیدہ صحیح ہوگا نا تو بندوں سے شکایت کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. جو بندے نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا سوچیں گے؟ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، اور کیوں نہیں دی وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے نا. دعا اللہ سے کرے کہ اللہ میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس، آپ نے اس کو صحیح صحیح سجھا دینا ہے، میرا مرض بتا دینا ہے، اور اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ مجھے میرا صحیح علاج کرے. ورنہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، ریاکشنز ہو جاتے ہیں. اللہ چاہے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. اور اسی طرح ہم کیوں ہر کام پہ بسم اللہ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، یعنی اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی مدد سے، ٹھیک ہے. سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس، ایبسولوٹ اتھارٹی، پاور سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے توفیق دے، جس کو چاہے جدھر چاہے چلا دے. ابھی آگے آ رہی ہوں. اب محبت کے کانسیپٹ میں آؤں گی کہ کیا آپ بندوں سے محبت کر سکتے ہیں، اپنی بلی سے محبت کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا، ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں کہ تقویٰ ہونا ضروری. یہ تقویٰ کیا ہے؟ کانشیسنس ہے نا. آپ کانشیس ہیں ہر بات میں، اللہ کو ساتھ رکھا ہوا آپ نے، ہر چیز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں. بندوں سے عقیدہ کا لفظ ایکسپیکٹیشن. عقد سے ہے نا، عقد گرہ کو کہتے ہیں. ہم نے اپنی الحمدللہ. بس گرہ ایک لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس سے نہیں چھٹنا، وہ ہمارا اصل، یعنی سب کچھ ہمارے لیے وہی ہے. استاذہ جی مجھے بس وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے کہ پوری دنیا بھی مل کے آپ کو فائدہ پہنچانا یس، چاہے تو نہیں پہنچا نہیں سکتا، سکتے پوری جب تک اللہ دنیا نے بھی چاہا. نقصان پہنچانا. آ کے جب لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں نا تو میں ان کو یہی والی حدیث ریمائنڈ کراتی ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی تکلیف ہمارے. یہ آپ کے رزق میں تھا ہی نہیں، آپ کی قسمت میں نہیں تھا، آپ کو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہی نہیں تھا کہ آپ کو یہ دینا ہے. یعنی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو ماں باپ سے بھی فیض نہیں ملتا، مشکل وقت میں ماں باپ کی طرف سے بھی مدد نہیں ملتی، تو اسے بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے. تو اللہ یہ اس کی حکمت جانتا ہے نا کہ اللہ نے کس کا امتحان کس میں رکھا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ اس صبر کا امتحان ہے. اور جو کر جاتا ہے نا تو ان اللہ مع الصابرین، اسے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کی معیت مل جاتی ہے. یہ اس کی جزا ہے صبر کی. یعنی پھر کوئی بھی چھوڑ جائے نا، ماں باپ چھوڑ جائیں یا بہن بھائی چھوڑ جائیں یا دوست چھوڑ جائیں، لیکن اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا. جی، اس کو سب کچھ مل گیا. یقین، یہی تو ایمان ہے نا. یہیں سے تو آپ کے غم دور ہوں گے، یہیں سے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی کہ اللہ ہے نا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے میں غالب، فیصلہ اسی کا ہی نافذ ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. جی، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے اس کے لیے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے. جی تہمینہ آپ کچھ کہہ رہے تھے، مائک لیجیے. جی آپ کہہ رہی تھی نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں. تو اگر ہم سب اپنی ریگولر لائف پہ آج کل دیکھیں کہ ہمارے اللہ کی رحمت سے وہ کام بھی ہو رہے ہیں جو ہم پہلے کرتے تھے، اور یہ پڑھائیاں کام، بھی ہو رہی ہیں، اور وہ کام جو ہم نہیں کرتے تھے وہ بھی ہو رہے ہیں یس الحمدللہ اللہ کی الحمدللہ. رحمت سے. اللہ کی کیونکہ رحمت ظاہر سے. ہے جو سیکھ رہے ہیں ساتھ کئی اور کام سلسلے شروع کر دیا آپ نے. جی یعنی ہر روز آئے تو پتہ چلا یہ کرنا ہے، چلو بھئی اب یہ کرتے ہیں، جی اب وہ کرنا ہے، وہ کرنا شروع کر دیتے. کیسے برکت ہو جاتی. تو یہ قرآن کی برکت ہے. جی استاذہ جی، ایک کانسیپٹ ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو فیملی والے کہتے ہیں یہ آیا ہے تو یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ لے آیا، یا وائف آتی ہے تو یہ میرا کاروبار، یہ تو یہ بھی کانسیپٹ میرا حال ہے ہمارے درمیان بہت ہی شرکیہ ہے، جس میں ہم اپنے بچے کو سارا کریڈٹ دے سب دیتے ہیں کریڈٹ جی اور انسانوں بیوی کو کو بنا دے دیتے دیتے ہیں. ہیں، اور یہ جی بہت عام ہے، ہر گھر میں ہے. وہ اس سینس میں تو ٹھیک ہے کہ کوئی یہ کہے کہ
میں ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں یہ بچہ آئے گا تو پھر میرے حالات کیا ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے بھی زیادہ وسعت کر دی، لیکن یہ سمجھنا کہ اس بچے نے کچھ کیا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ سوچنا کہ اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، جہاں ہمارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں وہاں ہمارے اوپر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ اچھا جی، ہم نا سوری استاذہ، اس سے پہلے آپ خوف پہ جانے لگی تو میں تھوڑا ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ میں 2014 میں عمرہ سے واپس آئی تو اس کے 3 سال تک میرے ساتھ ایسے ہوا کہ کوئی مجھے واچ کر رہا ہے، کوئی مجھے فالو کرتا ہے۔ اب وہ کون لوگ تھے مجھے نہیں پتا تھا۔ ہر روز میں جاب پہ بھی جاتی تھی، واکنگ پہ تھی میری جاب، کبھی میری بلڈنگ میں آ کے اسٹیئر کرنا۔ شروع میں تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی اچانک سے مل جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا نمبر دیں، پھر مجھے کال کر لینا۔ پھر بعد میں اتنا ڈر کے 3 سال تک میں اس چیز میں رہی، اور میں سوچتی میں پولیس کے پاس جاؤں، میں کچھ رپورٹ کروں، پھر میں ڈر جاتی کہ کہیں پولیس یا کچھ ایسے نہ ہو، اور میں کسی سے ذکر بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں اتنا ڈری کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، میں واک ہی کر رہی تھی، اور پھر میں نے سوچا جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور مجھے یہ ڈر لگتا تھا کوئی مجھے ٹریپ نہ کرے، کسی چیز میں پھنسائے نہ، تو میں نے اس دن دعا کی اور اتنے ایسے دل سے کی کہ اس کے اگلے دن ایسے لگا یہ میرا وہم تھا جو اتنے سال میرے ساتھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے سے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن 3 سال میں ایک ٹارچر میں رہی کہ کوئی میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، اچانک سے لوگ مل جاتے اور پتہ نہیں کوئی ایمبیسی کے کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ ایک اور کنٹری کے ہیں یا کیا، اٹ واز اے لاٹ۔ پھر میں نے اس دن جب سوچا اور میں نے کہا کہ میں نے آج اللہ سے اس طرح دعا کی ہے اور اگلے دن سے کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ میں اس پہ بہت حیران تھی کہ اچانک سے سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات ہے جس سے کل ہم نے پڑھا تھا کہ محبت کا حق بھی اللہ ہی کا ہے۔ اب اللہ نے محبت کا جذبہ تو ہمارے اندر رکھ دیا ہے اور ہمیں مختلف چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ جیسے اب 1 سال یا 2 سال سے ہم لوگ اکٹھے پڑھ رہے ہیں، کرتے ہیں، تو آپ کی آپس میں میری آپ سے ایک انس ہو گیا ہے نا، ایک محبت ہو گئی، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرو، تو کیا یہ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، یہ جنت میں جانے کے لیے ایک معیار قائم کر دیا گیا۔ تو یا اللہ اچھا، پھر اگر بندوں سے محبت کرنی ہے تو پھر آپ سے کرنی ہے یا بندوں سے کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ تو یاد رکھیے محبت کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک طبعی محبت اور ایک غیر طبعی محبت۔ والدین، رشتہ داروں اور مال اسباب سے محبت طبعی محبت ہے، یعنی ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ یہ ان سب چیزوں کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں رکھی ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مزین کیا، زینا، تو فاعل کون ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو طبعی محبت وہ ہوتی ہے جو ہمارے دل میں رکھ دی جاتی ہے، جیسے والدین کے دل میں طبعی طور پر اولاد کی محبت رکھ دی گئی ہے، اولاد کے دل میں والدین کی محبت رکھ دی گئی ہے، اسی طرح بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، مال و دولت کی محبت، اچھے کھانے کی محبت، اچھی چیزوں کی محبت، یہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی، اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی بہت محبت تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ عرض کیا گیا مردوں میں، آپ نے فرمایا عائشہ کے والد۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی النساء والطیب، کہ دنیاوی چیزوں میں مجھے بیوی اور خوشبو بہت پسند ہے، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس طبعی محبت کی ایک حد ہونی چاہیے، ایک لمٹ کے اندر، لمٹ کے اندر رہتے ہوئے کسی چیز سے محبت کرنا گناہ نہیں، واضح؟ لمٹس کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی چیز سے محبت کرنا گناہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید، یعنی اللہ سے محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہوگی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے رشتوں سے بڑھ کر ہوگی، اللہ کے دین کے رستے میں نکلنے کی، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت باقی دنیا کے سارے کاموں سے زیادہ پیارا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو
شدید محبت اللہ کی ذات کے لیے، اور طبعی محبت لمٹس کے اندر، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ وہ محبت مذموم ہے جو اللہ کے ذکر سے پھیر دے، اللہ کی یاد بھلا دے، اپنے اندر اتنا انوالو کر دے کہ اللہ کے حقوق ہی بھول جائیں، مذموم مذمت سے، ضم سے۔ یا پھر وہ محبت ممنوع ہے، ممنوع کس کو کہتے ہیں؟ منع ہے، جس میں انسان اللہ اور مخلوق کو برابر کر دے، اللہ اور مخلوق کو برابر کر دے، یا مخلوق کو اللہ سے بھی آگے بڑھا دے، جس کو غلوب کہتے ہیں۔ غلوب کا لفظ سنا ہوا؟ ایکسیڈنگ the limits، یعنی اگر انسان کسی پر فریفتہ ہو اور اس سے اتنی محبت کرے، اس کا اتنا تابع دار، اور اس کے آگے اتنی عاجزی اور انکساری ہو جیسی اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، یعنی اس کے آگے جھکے، اس کو سجدہ کرے، اس کے پاؤں پکڑے، یہ ساری چیزیں پھر کیا ہیں؟ یہ شرک ہو جاتی ہیں، یہ شخصیت پرستی ہو جاتی، پرستش، یعنی آپ شخصیتوں کو پوج رہے ہیں، یہ منع ہے۔ یعنی جن چیزوں کو، یعنی دنیا کی چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو یہ درست نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی، اور یہ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ قوم نوح میں شرک کہاں سے آیا تھا؟ وہ کچھ نیک لوگوں کی محبت حد سے بڑھی، اتنی زیادہ بڑھی کہ انہوں نے ان کی تصویریں بنا کے لگا لی گھروں میں کہ یہ تو مر گئے ہیں، اب ان کی تصویر ہوگی تو ہمیں اللہ یاد آتا رہے گا کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مجسمے بن گئے، اور اگلی جنریشن آئی تو اس نے انہی کو خدا مان لیا، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پورے شرک کی طرف چلے گئے۔ اور شروع کہاں سے ہوئی تھی بات؟ محبت سے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے وہ ممنوع محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، عبادت کا شوق نہیں، کیونکہ عبادت کیا ہے؟ کمال محبت اور کمال تعظیم کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا۔ تو جب آپ اللہ کے آگے نہیں جھک رہے ہوتے نا، یعنی جب انسان بندوں سے، مخلوق میں اس لیے کہتے ہیں ہر چیز اس میں آ جائے، سونا چاندی، جانور، بلی چلی، سب ہر چیز بیچ میں آ جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اپنے پیٹس کے ساتھ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، ٹھیک؟ بلکہ کبھی تو اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب نماز کا ٹائم ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، جس چیز سے محبت ہے اس کے پیچھے لگے، چاہے مال کمانے کی ہے یا بندوں کی ہے یا جس کی بھی۔ تو فرق پتہ چل گیا؟ طبعی محبت اللہ کا تحفہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کے جذبات میں سے اعلیٰ ترین جذبہ ہے، اور یہ انسان کو خوشی بخشتی ہے۔ کوئی بھی چیز جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اس کا خیال آتے ہی آپ خوش ہو جاتے ہیں، اس سے بات کر کے آپ خوش ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی ساری سینسز انوالو ہو جاتی ہیں۔ قدرتی بات ہے نا۔ جیسے ایک صحابی تھے نا، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں، اور پھر میں گھر چلا جاتا ہوں، اور پھر مجھے چین نہیں آتا، اور میں آپ کو پھر دیکھنے آ جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ جب آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور میں بھی، تو قیامت کے دن تو آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ کے اتنے بلند درجات ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا۔ تو اس پر وہ آیت اتری تھی نا، وہ سورۃ النساء میں آتی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین کے ساتھ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوگا۔ تو یہ قدرتی چیز ہے، ایک قدرتی سا جذبہ ہے، اور جو انسان کے لیے سکون اور خوشی کا باعث، انسان کو انسان سے انس ہوتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ انسانوں کے پاس انس لینے بیٹھے ہیں اور پھر ایسے بیٹھے کہ نماز بھی چلی گئی اور فرائض بھی پیچھے چلے گئے، اور باتیں ہی باتیں، فون پر اتنی لمبی کالیں، اتنے ٹیکسٹ کہ آپ اپنی نماز میں تو آپ 2 منٹ چھٹ پٹ کر کے نکل جائیں، اور جب لوگوں سے باتیں کرنے لگے تو آپ کی باتیں ہی ختم نہ ہوں۔
دس از رانگ. ٹھیک ہے نا, یہاں آپ غلط کر رہے ہیں. This is not right. This is very dangerous. because you are putting somebody Above. than him. Yes. ہم سب کو یہ جائزہ لینا چاہیے نا. یہ عقیدہ ہی تو ہماری اصلاح کرتا ہے نا, ہمارے اعمال کی. یعنی آپ کو کس بات کی جلدی. میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو بعض اوقات نا کوئی ویٹ کر رہے تو میں کہتی کس بات کی جلدی. کوئی موت تو واقع نہیں ہو رہی نا کہ کسی کے اوپر. ٹھیک ہے, مشکل انتظار ہے, سب کچھ ہے, لیکن اللہ کا بھی تو حق ہے نا. اس وقت تو نماز کا وقت ہے, سب کو نماز پڑھنی چاہیے. میرے ساتھ پہ کیوں کھڑے ہو گئے آ کے؟ Namaz is ہاں meeting with Allah. بالکل. اور اس کو تسلی سے ٹائم دینا چاہیے. بڑی تکلیف ہوتی ہے نا کہ جب مثلا میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں, بار بار دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں, اچھا آپ کتنی بعض لوگ تو سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز سلام پھیریں اور ہم ان کو کہیں کہ وہ فلانے کو بڑی جلدی ہے. وہ کس بات کی جلدی ہے؟ وہ بھی ذرا نفل پڑھ لے تھوڑے سے. اگر ہر وقت ہم لوگوں کے ڈسپوزل پہ رہیں تو پھر کس دن اور کون سا وقت ہوگا؟ کبھی تو بچوں کا وقت ہے, کبھی ہسبینڈ کا وقت ہے, کبھی دوستوں کا وقت ہے, کبھی ہاں نہیں ہے تو اللہ کا وقت نہیں ہے. تو یہ پریفرنس ہماری غلط ہے نا. جی پیچھے ہاتھ کھڑا ہے. جی فرما. جی جی ایک دم آپ کی بات یاد آتی, فوراً ٹیلی فون پھینکا اور اپنے چلے گئے. تو جب سے ہم 2005 سے اب تک کتنی باتیں ہوں گی, ہر جگہ آپ کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں کہ مطلب پکا رہے ہو تو استغفار پڑھ لو, یا کچھ کر رہے ہو تو یہ کر لو, جا رہے ہو تو یقین کیجیے میں ابھی جو آپ کیونکہ ہمارا دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا. طریقہ, تو یعنی کہ سمر گیا ایک طریقہ. الحمدللہ. اور یہی تو ہم نے آخرت کے لیے کمائی کرنی ہے. پھر دنیا کے کام یاد رہتی ہیں ہمیں جی کہ یہ الحمدللہ. کرنا ہے تو بڑی وہ ہو جاتی ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں نا, میں کسی بھی کام میں مشغول ہوتی فوراً آپ کی بات یاد آتی, جلدی سے چھوڑا اپنے نماز پہ کھڑے ہو گئے. تو یہ بس یہاں آ کے رہنے سے یا یہاں پہ اللہ میں نے اتنی توفیق دی, اتنی جگہ ہمارے الحمدللہ. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے, یہ بھی اللہ کی توفیق. تو ورنہ مسیساگا تو مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے. اگر دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیں, وہ جو نیا فوڈ پلازا کھلا ہے. ایک دن میں درس سے واپس آ رہی تھی تو مجھے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں فوڈ کورٹ ہے. میں نے کہا اچھا. کہتے میں آپ کو دکھاتی ہوں. میں نے کہا چلیں دکھائیں. یا اللہ اتنی گاڑیاں کہ تو کسی مسجد کے آس پاس اتنی گاڑیاں نہیں سوائے جمعے کے. جی مریم. استاد جی ایک شیخ نے جیسے کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو خیالات ضرور آتے ہیں کہ فلانی چیز فلانا کام, تو یہ سوچیں اپنے آپ کہ جو کام جس کی طرف آپ بھاگ رہے ہیں وہ بھی تو اللہ نے ہی کروانا ہے, صحیح. وہ بھی وہی پورا کروائیں گے, تو پہلے اس کا حق ادا کریں پھر بالکل پھر کوئی اور کام. بالکل اس کو آزاد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب بندوں سے ڈرنے. کوئی اور ہے کسی کو دینا؟ دے دیجیے. لیکن ہر کام تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جی ہاں تو آپ کو ہمیں ایمان ہونا چاہیے ہمارے دل میں کہ پہلے ہم اللہ کو خوش کریں, اللہ کی مرضی پہ چلیں, اللہ سے مدد مانگے نا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اللہ ہی بندوں کو بھی ہدایت دیتا ہے. بالکل. جی جو کہ اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں وہ ممنوع محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. دنیا کی ساری چیزیں ممنوع محبت میں آ جاتی ہیں. صحیح. تو ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بھر لینے کے لیے کیا کام کریں؟ نماز ذکر. مجھے تو اس دعا نے بڑا فائدہ دیا. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک. اچھا الحمدللہ. کیونکہ مجھے تو لگتا ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی آتی ہے. کوئی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا, نہ کسی بندے کی نہ کسی چیز کی. کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو اتنی عزیز ہوتی ہیں, دوسروں کے لیے وہ بےمانی ہوتی ہیں. اس میں آپ زیادہ خوف سے مان رہے ہیں, یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, محبت زیادہ ہے یا خوف زیادہ ہے؟ اگر خوف زیادہ ہے بین دونوں چیزیں ہونی چاہیے. سلمہ کو دے دیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. استاد جی میں تو یہ والی دعا بہت مانگتی ہوں, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اللہم انی اسألک حبک وحبک. تو وحب من میں یحبک. یہ جب میں دعا میں مانگتی ہوں, جب میں یہاں پہ آتی ہوں تو مجھے ماشاءاللہ اتنا اچھا لگتا ہے, اتنی اچھی اسمائل ملتی ہے, ہر ایک سے حق اور پیار محبت, بالکل لگتا ہے جیسے جنت کے اندر آ گئے. الحمدللہ ایسا لگتا جنت میں نہیں واقعی ایک یعنی کہتے ہیں نا کہ جو آخرت کی جنت سے پہلے دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ وہاں نہیں ہو سکے گا. یعنی ایک اندر دل کے اور ایک باہر بھی, یعنی آپ کا ماحول اور آپ کے, اور جب مسلمانوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہیں. کیونکہ جس میں نہ کوئی حسد اور نہ بغض, جنت والے کے دل ایسے ہی تو ہوں گے
کہ کسی سے حسد نہیں، جالسی نہیں، کوئی کسی سے خار نہیں کھا رہا، کوئی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب میں اس کلاس میں یا الدعا میں صرف اس نیت سے آئی ہوں کہ مجھے صرف ماحول ملے اور پیار محبت اور ایسے لوگوں سے. یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے. وہ الحقنی بالصالحین کیوں کہا گیا؟ صالح تو وہی ہوگا نا جو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اگر آپ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ سارے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپس کے گلے شکوے ختم. بڑی دیر سے میں سوچتی تھی الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی توفیق سے. چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں تاکہ تو اسی طرح بندوں سے ڈرنا اور اللہ سے ڈرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ مخلوق سے خوف کی 3 قسمیں، یعنی بندوں سے جو ڈر ہے. ایک ہے کسی کے بارے میں یہ خوف ہونا کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ نظر لگا دے گا، وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. یعنی انسان کسی اور سے ڈرے کہ وہ اس کو جو چاہے نقصان دے سکتا ہے، جیسے بیمار کر سکتا ہے، محتاج کر سکتا ہے، یعنی اپنی قدرت سے جس طرح چاہے کوئی بھی مصیبت پہنچا سکتا ہے. تو یہ نہیں خوف ہونا چاہیے کسی کے بارے میں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی میرا تنکا بھی دورہ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں نقصان دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ میرا کیا کرے گا؟ ہاں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہوتا. نڈر ہوں، بزدلی سے پناہ مانگے. نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کا خوف کھاؤں. تو ایسا خوف جو ہے نا یہ شرک ہے. مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے تھے، اور وہ اللہ کے ولیوں کو اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے. وہ کس سورۃ ہود میں آتا نا، بعض آلہتنا، اعتراء کا بعض آلہتنا، آیت مجھے پوری یاد نہیں آ رہی، کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بعض الہوں نے تمہیں کوئی یعنی تم پہ کچھ کر دیا ہے. ایسا خوف صرف اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے کہ زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے. دوسرا ہے خوف کی قسم، کسی سے ایسا خوف کرنا کہ اس کی وجہ سے حرام کام کر گزرے یا فرض چھوڑ دے. یعنی کسی ظالم کی پکڑ سے ڈر کے انسان کو حرام کام کر لے، یا دشمن سے ڈر کے اپنا فرض چھوڑ دے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ جہاد پہ جاتے تھے تو منافق کیا کرتے تھے؟ نہیں جاتے تھے نا. کیوں نہیں جاتے تھے؟ ڈر سے. کس چیز کے؟ موت کے ڈر سے. اسی طرح لوگوں کے ڈر سے نیکی کی بات کرنا چھوڑ دینا، نیکی پر عمل کرنا چھوڑ دینا، تو ایسا خوف حرام ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا. تیسرا ہوتا ہے طبعی خوف، جیسے دشمن کا خوف، درندے کا خوف، ڈوب جانے کا ڈر، کسی مکان کے گرنے کے جو فوبیاز ہوتے ہیں نا، کہ چھت گر جائے گی میرے اوپر، یہ پنکھا گر جائے گا، کہیں سانپ نہ کاٹ لے مجھے، گاڑی نہیں چلا سکتے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. کئی لوگوں کو اتنا خوف ہوتا ہے، یعنی یہ طبعی خوف ہوتے ہیں، یہ انسان کی نیچر کے اندر رکھ دیے گئے. یہ کیوں رکھ دیے گئے؟ تاکہ انسان نقصان دینے والی چیزوں سے بچ کے رہے. تو یہ ڈرنا کو برا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کس سے ڈر گئے تھے؟ جی، سانپ جو بن گیا تھا ان کا عصا. فخرج منہا خائف. پھر اسی طرح جب قتل کر دیا تھا انہوں نے غلطی سے تو پھر ڈرے تھے نا. فخرج منہا، تو اس بستی سے نکل گئے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے وہاں سے نکل گئے کہ کوئی دشمن پکڑ نہ لے. ٹھیک ہے. کبھی اچانک کوئی خوفناک چیز نظر آ جاتی ہے، کوئی خوفناک خواب نظر آ جاتا ہے، یا آپ مشینوں کو دیکھ کر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں مشینوں کو دیکھ کے خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے آپ. اگر آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا جی، نیڈل دیکھ کے کچھ لوگ
کچھ لوگ تو خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے شرک کر رہے ہیں؟ نہیں نا. جی یہ طبعی، اس کو طبعی خوف کہتے ہیں. ان بورن یعنی نیچرل ہے، یہ ہر انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں انسان کے اندر طبعی طور پر رکھ دی گئی ہیں، ڈال دی گئی ہیں، تاکہ انسان کچھ چیزوں کو حاصل کرے اور کچھ کو اوائڈ کرے، فائدہ مند چیز کو حاصل کرنے میں پھر محنت کرے. اب آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا کرنے میں کوئی آسانی ہے، لیکن بچوں کی محبت عورت کو بھلا دیتی ہے ساری تکلیف. پھر دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے توبہ آپ اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہے. لیکن پھر وہ بچے کو دیکھتی ہے، چھوٹے بچے کو کہتی ہے میرا بھی چھوٹا اور بیبی ہونا چاہیے. تو یہ طبعی محبت ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. یہ جو دنیا کی چیزوں کی خواہش ہے، آپ کو اچھی جیولری دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھی لگتی ہے، تو آپ کو شرک نہیں کر رہے، آپ اچھی چیز ہے، اچھی لگے گی، اچھی ہونی چاہیے، اپریشیٹ کریں. باغ جاتے ہیں، پارک جاتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں، پھل دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کا دل کھنچ جاتا ہے اس چیز کی طرف. پانی کے پاس جاتے ہیں، گرینری کے پاس جاتے ہیں، فال کلرز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں جا کے. کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کا کام ہے نہیں، اللہ کی یاد آتی ہے. یہ چیزیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہر وہ چیز جس کی محبت اللہ کے قریب کر دے وہ جائز ہے، جو محبت آپ کو اللہ کے قریب کر دے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. وہ جو گھوڑوں کی محبت تھی وہ رب کی یاد دلاتی تھی، مال کی محبت رب کی یاد کا ذریعہ بن گئی. تو ہر وہ چیز جو آپ کو رب کی یاد دلائے، رب سے قریب کرے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی کام ہے، چاہے وہ کوئی نیچرل کوئی بیوٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ محبت جو آپ کو رب سے دور کرے یا رب کے حکم سے دور کرے، اللہ کے حکم سے دور کرے. یعنی بچوں کی ایسی محبت کہ ان کو گلے لگا کے بیٹھے رہیں اور نماز کا وقت چلا جائے. کچھ مائیں ایسے ہی کرتی ہیں، بچے نے چوں نہیں کی اس کے سر پہ بیٹھ گئے اور نماز کا وقت جا رہا ہے پرواہ ہی نہیں. تو یہ غلط ہے، رکھ دی. یہ ہمارا امتحان ہے. ہاں، دس از اوور ٹیسٹ. Like my son, میں اس کو جب بھی دیکھتی ہوں, he's a little special age, but every time I see him, I feel so close to Allah. Alhamdulillah. الحمدللہ. And then I know some people because of their مائک لے لیجیے ذرا تاکہ پیچھے تک آواز ہے. جی استاذہ، جو دا محبت اللہ نے ہمیں دی ہے، اٹس اے بلیسنگ، بٹ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اٹ ول ڈیفائن کہ آئدر اٹس اے بلیسنگ اور اٹس اے ٹیسٹ فار اس. My son, he's on special needs a little bit, but every time I see him, I feel so close to Allah. Every time I see him, I say, Alhamdulillah comes. کیونکہ اس نے مجھے وہ کام، وہ چیزیں، وہ باتیں سکھائی ہیں جو میں اس کے بغیر کبھی نہیں سیکھ سکتی. اس نے مجھے گریٹفل بنایا ہے، الحمدللہ. بٹ آئی نو سو مینی پیپل ان مائی لائف کہ بچوں کی وجہ سے وہ قرآن پڑھنے نہیں آ سکتے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. kids, we are so busy, we can't do anything. کسی کا حق حقوق ادا نہیں کچھ کرتے. بھی نہیں کر سکتے. So the choice is ours. یس. Either this محبت will take us towards Allah or away from Allah. جی، جس طرح اللہ نے ہمیں مادی چیزیں دی ہیں نا، یعنی مٹیریل چیزیں دی ہیں، تو ایسے ہی اللہ نے کچھ احساسات ہمارے اندر ڈال دیے ہیں. یہ بھی ایک رزق ہے. محبت ایک رزق ہوتا ہے، اور جس کا دل محبت سے خالی ہے نا اس کو کوئی خیر نہیں. یہ بھی یاد رکھیے، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، نہ جو کسی سے نہ محبت کرتا اور نہ اس سے کوئی کرتا ہے. روکھا پھیکا انسان. ہمیں ایسا انسان نہیں بننے کو کہا گیا. سخت دل، ڈیفیکلٹ پرسن. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ریجڈ ہوتے ہیں، ریجڈ، سخت سخت، ان کی کوئی نرمی نہیں ہوتی ان کے اندر، کوئی کسی کی محبت نہیں، کسی کی کیئر نہیں، کسی کی پرواہ نہیں. جی ہاں، کیونکہ وہ اللہ کے سے دور ہے نا، تو اس لیے پھر وہ اللہ کی مخلوق سے بھی دور ہے. تو اللہ کی محبت مخلوق سے محبت سکھاتی، اور مخلوق کی محبت اللہ کی محبت کی طرف لے کے جاتی. تو اس لیے یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے طبعی خوف کی. تو اب ہوتا منع کیوں کیا گیا کسی چیز سے بہت زیادہ ڈرنے سے؟ کیونکہ پھر انسان اسی کے تابع ہو جاتا ہے. محبت بھی غلام بنا لیتی ہے اور خوف بھی غلام بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. وہ عربی کا ایک شعر ہے نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اور غلام بن جاتا ہے. تو اگر آپ اللہ سے زیادہ کسی اور کی شدید محبت رکھیں گے تو آپ اس کے غلام بن جائیں گے. اب دو غلامیوں میں تو آپ آ نہیں سکتے، یا آپ اللہ کے غلام ہیں یا بندوں کے.
تو اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کے غلام ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ایکسیپٹیڈ. لیکن اگر آپ بندوں کی محبت میں بندوں کے غلام بن گئے اور وہ آپ سے ہر الٹی سیدھی حرکت کروا رہے ہیں اور آپ ان کی محبت میں کیے چلے جا رہے ہیں، تو دس از رانگ. جیسے کئی لوگ بچوں کی بیوی کی محبت میں حرام کمائی کرتے ہیں، ان کی خوشی کی خاطر وہ ہر الٹا سیدھا کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، یہ چیز پہ رکاوٹ بن جاتی ہے دین میں. تو انسان اسی طرح بندوں کے سامنے عاجزی، اب یہ اگلا کانسیپٹ ہے، بندوں کے سامنے عاجزی، ان سے امید رکھنا. تو ایک ہے اللہ سے امید رکھنا، توقع رکھنا، اور ایک ہے بندوں سے رکھنا. اب کسی کے سامنے اتنا جھک جانا کہ وہ آپ کو ذلیل کر دے، اور اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اگر میں اتنا نہیں جھکوں گا تو وہ نقصان دے دے گا مجھے، یا زیادہ جھکوں گا تو پھر وہ مجھے نفع دے گا کوئی، تو یہ تو صرف اللہ ہی کے لیے، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے جائز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بزرگوں کی تعظیم میں ان کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی زندوں کو اور کبھی مردوں کو. یہ جو ہے نا عبادت کا جذبہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا نا، اور وہ رکھا گیا تھا کہ انسان اللہ کی عبادت خوشی سے کرے. لیکن جب انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا نا، تو لا محالہ اسے کسی اور کی کرنی پڑتی ہے. پھر وہ چاہے مال کی پوج کا پجاری بن جائے، یا بتوں کا بن جائے، یا کسی اور انسان کا بن جائے، کسی اور کا بھی ہو جائے گا وہ، کیونکہ یہ اس کے اندر ہے، یہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے نا. کسی چیز پہ تو ہونا ہے اس نے، کسی سے تو توقع رکھنی، کسی سے تو امید رکھنی. تو پھر اگر اللہ سے نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بندوں کی طرف جھک جائے گا. اور اگر بندوں کی طرف جھک گیا، یا مال کی طرف جھک گیا، یا اور کسی بھی چیز کی طرف، ہر ایک کا ایک اجل ہوتا ہے نا. جیسے بنی اسرائیل کے اندر گائے کی محبت پیدا ہو گئی تو انہوں نے گائے کا بچڑا بنا لیا سونے کا. اس قدر نہ یعنی حماقت کی بات ہے. جی فون. پھر اسی طرح یعنی ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کا سینٹر آف لائف کیا ہے، میری زندگی کس کے گرد گھومتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی نماز کے گرد گھومتی ہے. کیسے؟ کھانا پکانا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، ہر ٹائم ٹیبل میں نماز سے پہلے، نماز کے بعد، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، ہر کام اسی طرح ان کا پلاننگ ایسے ہوتی ہے ان کے ڈے کی. ان کی ڈے پلاننگ یہ ہوتی ہے. کھانا کھانا ہے مغرب سے پہلے، وہ ان کی زبان پر یہ بات چڑھی ہوئی ہوتی ہے. یعنی وہ ٹائمنگز 10 اور 11 بجے نہیں بتاتے، وہ ٹائمنگز بتاتے ہیں ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، فجر سے پہلے، فجر کے بعد. کیونکہ یہ ان کی سینٹر آف لائف ہے نا، کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کو کمپرومائز نہیں کرنا، ہر چیز پر اس کو ترجیح دینی، اس کو سامنے رکھ کے گھر سے نکلنا، اس کو سامنے رکھ کے کسی شادی پہ جانا، اس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کرنی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. یعنی کچھ لوگ این نماز کے وقت کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں انہوں نے سوچا ہی کیوں نہیں کہ یہ نماز کا وقت ہے. یہ لوگ نماز پڑھ کے کیسے آئیں گے؟ شادی کا فنکشن، کوئی پارٹی، کچھ وہ سوچتے بھی نہیں کہ نمازوں کا وقت ہے، لوگوں کی نماز راستے میں چلی جائے گی. یا خاتمے کا وقت ایسا رکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کی نمازیں راستے میں خراب ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نماز پرائرٹی نہیں، سینٹر آف لائف ہی نہیں ہے. تو ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ اس کا سینٹر آف لائف کیا ہے، کس کے لیے وہ جیتا ہے، کیا چیز اس کو خوشی دیتی ہے، کیا چیز اس کے لیے ہم و غم کا باعث ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو کیا بن جاتی ہیں، ہم و غم بن جاتی ہیں. اٹھتے بیٹھتے یعنی وہ اس خیال کے ساتھ جیتے ہیں، ہر وقت ان کے دماغ پہ سوار رہتا ہے. کوئی فکر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی. تو توکل کس چیز کا نام ہے؟ اب اس میں مزید چیزیں بھی تھیں نا، یہ جو میں نے کل بات کی تھی. اور کیا تھا؟ اور کیا چیز تھی؟ وہ پیراگراف پڑھے نا، اگر آپ کے پاس نہیں تو میں نکالتی ہوں. جی استاذہ جی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اگر جی فرمائیے. پچھلے دنوں واٹس ایپ پہ کسی نے سینڈ کیا تھا کہ ایک عورت تھی، اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ میں گھر آ رہا ہوں، میرے لیے 3 سموسے بنا کے رکھو نا. تو عصر کا ٹائم تھا، تو اس کی عادت تھی کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہونا ہے پہلے اس نے نماز پڑھنی ہے. تو وہ نماز پڑھنے کے لیے 1 سموسہ بنا کے تو نماز پڑھنے چلی گئی ہے. تو رکوع میں فوت ہو گئی، سجدے میں گر گئی نا. تو جب اس کا ہسبینڈ آیا تو وہ غصے ہو کے بولنے لگا کہ اس کی عادت ہے بس اب یہ نماز میں بیٹھی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس نے میرا کمپلیٹ نہیں کیا. تو جب جا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکی تھی. تو یہ دیکھیں اس کا یعنی نماز کے ارد گرد سارا سرکل تھا. سبحان اللہ. تو حسن تو خاتمہ نماز نصیب موت بھی پھر وہیں آئی. وہیں آئی.
تو ہوتا یہی ہے کہ جو چیز یعنی جس چیز سے انسان المرء مع من احبہ. اچھا اسی طرح دعا کرنا. اب دعا کی بھی دو قسمیں ہیں نا. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. اچھا آپ انسان کو پکارتے ادھر آؤ ذرا جلدی سے آؤ یہ چیز اٹھاؤ, یہ بھی دعا ہے. ٹھیک ہے, پکار رہے ہیں آپ, کیا یہ منع ہے؟ نہیں, یہ مدد طلب کریں. دعا مدد طلب کرنے کو بھی کہتے ہیں. اور ایک ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں مدد کرنا جو مدد طلب کرنا جو بندوں کے بس میں ہے ہی کوئی نہیں, تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. فریاد کرنا, بچہ فریاد کرتا ہے رو کے ماں سے کہ مجھے دودھ پلاؤ, کو منع ہے؟ کیونکہ ماں دودھ پلانے کے لیے کیپیبل ہے, تیار ہے, اس کے اوپر لازم ہے, فرض ہے, اس کی ذمہ داری ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ سب فریاد. اچھا اب بارش نہیں ہو رہی تو اللہ سے فریاد کرنے کی بجائے بزرگوں سے فریاد کرنا, آپ بارش برسا دیں, یہ ٹھیک نہیں. قربانی کرنا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کرنے چاہیے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے. نظر و نیاز دینا, صدقہ کرنا, یہ بھی کس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی. لوگ قبر پہ لے جا کے کیوں صدقہ کرتے ہیں, گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ قبر پہ لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی مزار پہ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ مزار والے کو خوش کرنا کہ جی دیکھیں, کیونکہ ان کے نزدیک ان کے ایمان عقیدے کے مطابق مزار والے کیا ہیں؟ جانتے ہیں کہ کون آیا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ جانتے ہیں کہ کون کون آیا اور وہ ہمارے لیے کیا لایا. جیسے آپ زندہ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں نا اس کو خوش کرنے کے لیے, تو اسی طرح وہ مردوں کو تحفے دیتے ہیں وہاں لے جا کے ان کو خوش کرنے کے لیے. اسی طرح خوف, امید, توکل اور بھروسہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا. کوشش خود کرنا جتنی کر سکتے ہیں, باقی اس پہ ڈال دینا. اسی طرح محبت کرنا, رغبت کرنا, ڈر اور خشیت ہونا, بندگی کرنا, رجوع کرنا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, رکوع اور سجدہ کرنا, عاجزی کا اظہار کرنا, انتہا درجے کی تعظیم کرنا. ٹھیک ہے, اس میں کیا آتا ہے انتہا درجے کی تعظیم؟ جی ہاں, کسی کے آگے اس طرح جھک جانا, اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم توحید کی اقسام شروع کریں گے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سمر قریب آ رہا ہے. سمر پروگرامز کے لیے بہت ساری خواتین جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی کویشچن کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے آپ سے بھی